أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کے واقعات سلسلہ وار تسلسل کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں، اس دعا اور تمنا کے ساتھ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو اپنے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میرے آپ کے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے عظیم الشان نسب میں پیدا فرمایا، سب سے عظیم الشان نسب۔ یہ نسب ایسا نسب ہے جس پہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام انسانیت میں سے اولاد اسماعیل کو چنا ہے، اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا ہے، کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم میں اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیا اور فرمایا کہ مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، یعنی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایسے بہترین عالی شان خاندان اور نسب کے چشم و چراغ ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا فینا ذو نسب، کہ وقت کا دشمن بھی اعتراف کرتا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے عالی شان نسب والے۔ آپ علیہ السلام کے نسب میں آپ حضرات کے سامنے میں نے آپ کے پردادا ہاشم کا بھی تعارف پیش کر دیا۔ آج کی نشست میں آپ کے دادا جناب عبد المطلب، جن کا کچھ تذکرہ گزشتہ فرصت میں ہو چکا ہے، جناب عبد المطلب جن کا اصل نام شیبۃ الحمد تھا، مطلب ان کے چچا کا نام تھا، ہاشم کے بھائی کا، لیکن ان کے بھتیجے کے ساتھ خصوصی تعلق، مناسبت، شغف کی وجہ سے عبد المطلب کے لقب سے ہی مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب اپنے والد ہاشم سے بھی بڑھ کر جود و سخا، شجاعت و بہادری، زیرکی اور دانائی اور فہم و ذکا میں اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب کی سخاوت زمین والوں سے نکل کر آسمان کے پرندوں تک بھی پہنچی ہوئی تھی، اس لیے ان کو مطعم طیر السما کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آسمان کے پرندوں کو کھلانے والا۔ دنیا کے کوئی بھی انسان کسی بھی طرف سے مکہ مکرمہ میں آتے، حج کے لیے آتے، تو جناب عبد المطلب ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، ان کے ٹھہرنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کی رہائش، خوراک، اس کا سب انتظام
جناب عبد المطلب خود کیا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ذاتی طور پر بہت ساری اچھائیاں رکھ چھوڑی تھی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا وجود اسلام کی تمہید تھا، یعنی وہ بہت سارے احکامات جو ابھی اسلام میں آنے تھے جناب عبد المطلب کی زندگی کے اندر پہلے سے ہی اللہ نے وہ ودیت رکھ دیے تھے، وہ خود ان پہ عمل کرتے تھے۔ مثلا عرب کے معاشرے کے اندر جہاں کسی قسم کی کوئی پابندی، کوئی اصول، کوئی ضابطہ نہیں تھا، حتیٰ کہ اپنی محارم کے ساتھ بھی نکاح کر لیا کرتے تھے، جناب عبد المطلب نے اس اپنے زمانے کے اندر یہ اصول اور دستور وضع کیا کہ محارم کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھانجی بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ حکم اسلام میں بعد میں چل کے آیا، لیکن جناب عبد المطلب نے پہلے سے ہی یہ حکم جاری کیا ہوا تھا۔ اسی طرح چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، جناب عبد المطلب اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے احکامات، شراب کا نہ پینا، زنا کا نہ کرنا، یہ احکامات سارے جو اسلام میں ابھی بعد میں جا کے آئے، جناب عبد المطلب کی زندگی میں اللہ پاک نے پہلے سے ہی رکھ دیے تھے۔ کبھی شراب نہیں پی، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی چوری اور جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، بلکہ ان سارے جرائم کو روکنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایسے ذہین، ایسے سمجھدار، ایسے زیرک، دانا اور بینا، اور کیسے نہ ہوتے کہ ان کی پیشانی میں نور نبوت جو چمکتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی لڑی سے تشریف لانے والے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب کو اللہ پاک اچھے اور نیک خوابوں کے ذریعے، سچے خوابوں کے ذریعے آپ کی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک رات حتیم کے اندر سوئے ہوئے ہیں تو خواب میں کوئی ان کو اٹھا کے کہتا ہے کہ اٹھو، برہ کو کھودو، برہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ بس خواب ختم ہو گیا۔ اگلی رات پھر سوئے ہیں تو کسی نے اٹھا کے کہا کہ اٹھو، مجنونہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے؟ پھر خواب ختم ہو گیا۔ تیسری رات سوئے تو پھر کسی نے جگایا اور کہا کہ اٹھو، طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پھر پوچھا بھی طیبہ کیا ہے؟ خواب ختم ہو گیا۔ چوتھی رات سوئے ہیں تو پھر کسی نے اٹھا کے کہا کہ اٹھو، زمزم کو کھودو، زمزم کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا بھی زمزم کیا ہے؟ تو خواب میں کہنے والے نے بتایا کہ جناب زمزم وہ پانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور دنیا کے انسانوں کو ہمیشہ سیراب کرتا رہے گا۔ اور پھر اس کے نشانات بتائے کہ فلاں فلاں جگہ پر جا کر کھدائی کرو۔ علماء نے لکھا کہ اصل میں ہوا یوں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی ایڑیوں سے یہ اللہ نے چشمہ جاری کیا تھا، پانی کو دیکھ کر وہاں پر بنو جرہم کے لوگ آئے تھے، اور بنو جرہم میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد، ان کی وفات ہوئی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب جو حتیم کا ایریا ہے، حتیم کا جو حصہ ہے، یہیں پر حضرت ہاجرہ بھی مدفون ہے اور یہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدفون ہیں۔ دونوں کی قبریں اسی کے نیچے ہیں، حتیم کے نیچے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ذمہ دار بنے مکہ مکرمہ کے، لیکن بنو جرہم نے طاقت کے زور پر ان کو ہٹا دیا
اور خود مکہ مکرمہ کے ذمہ دار بن گئے، لیکن انہوں نے بیت اللہ کی بڑی بے حرمتی کی اور لوگوں کو بہت ستایا، بہت تنگ کیا، ظلم و ستم ڈھائے۔ بالآخر قبائل عرب نے مل کر بنو جرہم کو یہاں سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ بنو جرہم جب جانے لگے تو انہوں نے کیا کہ بیت اللہ کی جو قیمتی چیزیں تھیں، مثلا بیت اللہ میں 2 سونے کے ہرن، ان کا مجسمے ان کے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اسی طرح اور کوئی قیمتی اشیاء بیت اللہ کے اندر لوگ لٹکا دیا کرتے تھے، رکھ دیا کرتے تھے، کوئی اور چڑھاوے نذرانے جو بیت اللہ پہ آتے وہ بھی اسی کے اندر ہوتے۔ وہ ساری چیزیں انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کنویں کو ریت مٹی سے اس طرح بھر کے بند کر دیا کہ اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ لوگ اس مقدس پانی سے، مطہر پانی سے محروم ہو گئے تھے۔ ایک طویل عرصہ تک کسی کو پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کا نام بھی بھول گئے۔ اس لیے جب خواب میں جناب عبد المطلب کو کہا گیا کہ زمزم کھودو تو انہوں نے پوچھا بھی زمزم کیا ہے، یعنی لوگ بھول چکے تھے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو جب ان کو نشاندہی کی گئی کہ بھئی یہاں آپ جگہ کو کھودیں، یہاں سے زمزم کا کنواں برآمد ہوگا، تو جناب عبد المطلب نے اپنا یہ خواب قریش کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ بھئی مجھے یہ خواب آیا ہے، لہٰذا آؤ مل کر اس جگہ کو کھودتے ہیں۔ تو قریش کے لوگوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی خواب ہے، بس چھوڑو، اس پہ کیا یقین کرنا ہے۔ لیکن جناب عبد المطلب نے اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو، اس وقت تک ان کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اس کو ساتھ لیا اور دونوں باپ بیٹا نے اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی۔ عبد المطلب کھودتے جا رہے اور حارث مٹی باہر نکالتے جا رہے۔ علماء نے لکھا 3 دن دونوں باپ بیٹا نے محنت کی، جس کے نتیجے میں کنویں کے آثار نظر آنے لگے، چیزیں برآمد ہونے لگ گئی، حتیٰ کہ کنویں کی منڈیر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنائی تھی وہ بھی نظر آنے لگ گئی۔ جب یہ آثار اور نشانات نظر آنے لگے تو قریش کے لوگوں نے کہا جی ہمیں بھی اس میں شامل کر لو، اس نیک عمل میں ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے اس نیک کام میں شامل نہیں کروں گا، پہلے میں نے تم سے تعاون مانگا، تم نے نہیں کیا، اب یہ سعادت میرے ہی حصے میں رہے گی۔ قریش کے لوگوں نے دائیں بائیں لوگوں کے پاس جا کر اس کی کوشش کی کہ ہم بھی شامل ہو جائیں، لیکن جناب عبد المطلب نے ان کو شامل نہیں ہونے دیا۔ اور اسی موقع پر انہوں نے یہ ایک منت مانی، منت یہ مانی کہ آج تو میرا ایک بیٹا ہے جو میرے ساتھ ہر کام میں شریک ہے، میرا تعاون کر رہا ہے، میرا ساتھ دے رہا ہے، اگر اللہ پاک مجھے 10 بیٹے دے دیں اور وہ اسی طرح میرے معاون بنے تو میں منت مانتا ہوں کہ اس گھر پہ اپنا ایک بیٹا قربان کر دوں، ایک بیٹا اپنا میں اللہ کے اس گھر پہ قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ ایک وقت آیا، زمزم کا کنواں کھد گیا، لوگوں کو وہ پانی دوبارہ میسر آ گیا، لوگ پھر بیت اللہ کی طرف حج کے لیے پہلے سے زیادہ چلنے لگے۔ تو جناب عبد المطلب کو پھر ایک دفعہ خواب میں کسی نے کہا آ کر، اس کے بعد اللہ نے بیٹے بھی دیے، جناب ابو طالب بھی حضرت عبد المطلب کے بیٹے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ، اسی طرح ابو لہب، خود آپ کے والد ماجد عبداللہ، یہ سب عبد المطلب کے بیٹے۔ اللہ نے پھر 10 بیٹے عطا کر دیے جیسے منت مانی تھی۔ زیادہ تر مفسرین کرام، محدثین، سیرت نگار یہی لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو اس خواب میں آ کر اس شخص نے کہا کہ جناب اپنی منت پوری کریں،
اپنی منت پوری کریں، کیونکہ منت کیا مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے تو ایک بیٹا میں اس گھر پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ نے بیٹے 10 دے دیے۔ اب خیال آیا خواب کو دیکھ کر کہ اوہو میں نے تو منت مانی تھی، اب کس بیٹے کو قربان کروں؟ بیٹوں میں سے کس بیٹے کو اللہ کے گھر پہ قربان کروں؟ تو 10 بیٹوں کا نام لکھ کر انہوں نے پرچی نکالی، قرعہ اندازی کی، کس بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ پاک جو کرنا چاہتا ہے، اللہ کی قدرت کہ انہوں نے پرچی اٹھائی تو وہ پرچی نکلی جناب عبداللہ کی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کو قربان کرو۔ اب عبد المطلب نے ان کو ساتھ لیا اور چھری ساتھ لی، وہی منظر جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیش کیا تھا قربانی کرنے کے لیے، وہی منظر جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کو ساتھ لے کر جا رہے قربان کرنے کے لیے اور اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو ان کی بہنیں عبد المطلب کی بیٹیاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں وہ آڑے آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے ویر کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے اس بھائی کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں نظر مان چکا ہوں، منت مان چکا ہوں، میں کیا کروں، منت بھی پوری کرنی۔ یہ بھی دیکھیں کہ شریعت کا حکم بعد میں آیا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منتیں پوری کیا کرو، لیکن جناب عبد المطلب اسلام کے آنے سے پہلے ہی منت کو پورا کرنا ضروری سمجھا کرتے تھے، منت پوری کرنی ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں منت مانی ہوئی، میں کیا کروں؟ تو کسی نے حل یہ بتایا کہ آپ ایسا کریں، ایک آدمی کی جو دیت ہے وہ دیت ایک پرچی پہ لکھے اور عبداللہ کا نام لکھے، پھر ایک پرچی اٹھائے کہ وہ دیت نکلتی ہے یا عبداللہ کا نام نکلتا ہے۔ اس زمانے کے اندر ایک آدمی کی دیت جو ہوتی تھی، یعنی کوئی کسی کو قتل کر دے اور اس کی دیت جو دی جاتی تھی وہ 10 اونٹ تھے۔ تو ایک پرچی پہ لکھا گیا 10 اونٹ اور ایک پرچی پہ نام لکھا گیا جناب عبداللہ کا۔ اب پھر پرچی نکالی گئی، اللہ کی شان، پھر پرچی جناب عبداللہ کی لکھی، اسی کو ذبح کرو۔ اب عبد المطلب پھر لے کر چلے، بہنیں پھر آ گئی کہ نہیں اب کیا ہے جی، اب کہتے جی ایسا کر لے کہ آپ اونٹ 20 کر دیں، ایک پرچی پہ 20 اونٹ لکھ دے، ایک پہ عبداللہ لکھ دے، شاید اب پرچی اونٹوں کی نکل آئے۔ تو جناب عبد المطلب نے یہ بھی کر لیا، ایک پرچی پہ 20 اونٹ لکھے، ایک پہ عبداللہ لکھا، پرچی نکالی تو پھر جناب عبداللہ کے نام کی نکلی۔ اب کیا کریں، اب دوبارہ لے کے جا رہے ہیں تو پھر بہنیں آ گئی، اب اس طرح کر لیں کہ آپ 30 اونٹ کر لیں، یہاں تک کہ 30 40 50 60 70 80 90 لکھ کر پھر پرچی ڈالی، پھر جناب عبداللہ کا نام، انہی کو ذبح کریں۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ 100 اونٹ پورے کر دیں۔ ایک پرچی پہ لکھا گیا 100 اونٹ، دوسری پرچی پہ لکھا گیا نام جناب عبداللہ کا۔ اب جو پرچی نکالی تو اللہ کی شان، اب پرچی نکلی 100 اونٹوں والی، 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو عبد المطلب کی بیٹیاں جناب عبداللہ کی بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں اپنے بھائی کو لے کر خوشی خوشی واپس چلی گئی، گھر کو چلی گئی، اور جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کے گھر کے نام پہ قربان کر دی، غربا فقراء میں تقسیم کر دی۔ اور اس دن سے پورے عرب کے اندر یہ دستور ہو گیا کہ آج کے بعد ایک آدمی کی دیت وہ 10 اونٹ نہیں ہوں گے، بلکہ آج کے بعد ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہوں گے۔ اور اسلام نے بھی اسی حکم کو برقرار رکھا۔ آج اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی کو قتل کر دے
اور برا ساق قصاص کی بجائے دیت پہ راضی ہو جائے تو وہ دیت 100 اونٹ یا اس کی قیمت ہوگی۔ یہ وہی دستور جو جناب عبد المطلب نے بنایا تھا، اللہ رب العالمین نے اسلام میں بھی اسی کو برقرار رکھا۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے جناب عبد المطلب کی زندگی کا، زمزم کی کھدائی، امت کو زمزم کا سیراب کرنا، اور جناب عبداللہ کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم لوگ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے آ کے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یبن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا، دو ذبیح کون سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بیٹے ہیں، وہ بھی ذبیح ہیں، اور جناب عبداللہ کے بھی بیٹے ہیں، وہ بھی ذبیح ہیں۔ اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ دونوں کو ذبیح بنایا، اور ان کے بیٹے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، لڑی میں سے، اور جناب عبداللہ کے بیٹے۔ اور ایک واقعہ جناب عبد المطلب کا جس نے ان کی عظمت پورے عرب پر جو ہے ضائع کر دی، پورے عرب پر پھیلا دی تھی ان کی عظمت، پورے عرب کے اوپر جناب عبد المطلب کی عظمت کو پھیلا دیا، بلکہ پورا عرب نہیں پوری دنیا پر پھیلا دیا، اور وہ واقعہ تھا اصحاب فیل کا واقعہ، جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ہوا تھا۔ اس واقعے کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی فرصت میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سیرت ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ سننے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔